اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل وظائف صبا۔ ہمارے اس چینل پر آپ کو بہت اتھینٹک مجرب آسان وظائف ملتے ہیں اور اس طرح کے وظائف ملتے ہیں جو ہماری مشکلات کو کسی حد تک راحتوں میں تبدیل کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ باقی اللہ پاک نے ہمارے لیے جو سوچا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہوتا ہے، جو اللہ پاک نے ہمارے لیے فیصلے کیے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی رضا میں خود کی رضا کو شامل کر دیا کریں تو یہ بھی ایک اطمینان حاصل کرنے کا اور صبر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال جی ماہ رمضان جو ہے ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ماہ رمضان شروع ہونے والے ہیں۔ ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جو ایک چیز آتی ہے، جو ایک تھنکنگ آتی ہے، ایک سوچ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ مشکلوں سے نجات کا مہینہ ہے، یہ راحتوں کا مہینہ ہے، یہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بے تحاشا جو فضل ہمارے اوپر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے ہم گناہ گاروں کے اوپر آتے ہیں، جو خاص رحمتیں ہم گناہ گاروں کے اوپر برسائی جاتی ہیں، تو وہ اس ماہ رمضان کی وہ گھڑیاں تو ان کے تو کیا کہنے۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی ہمارے لیے خوشیاں اور راحتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو سمیٹنا کیسے ہے۔ جو جتنا سمیٹ لے ان گھڑیوں میں کی برکتوں کو اتنا ہی اس کے لیے کام ہے، اتنا اس کے لیے کام ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ ان گھڑیوں کی جو برکتیں ہیں وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنی جھولی میں سمیٹیں۔ ماہ رمضان کا ایک ایسا تحفہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، یعنی کوئی بھی آپ کو اگر کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے قبلہ رخ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ قبلہ رخ ہونا ہے، یہ اس جو عمل کی وہ شرط ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ عمل کرنا کن کن بندوں نے ہے، کہ کون کون سے لوگ ہیں جو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ، وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی مشکل کا شکار ہے، جو کسی حاجت کا شکار ہے کافی لمبے عرصے سے، لیکن ان کی مشکل پریشانی اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی؟ اب صرف اور صرف 21 دنوں میں انشاءاللہ العزیز، صرف 21 دنوں میں اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 21 دنوں میں کیسے حل ہوگا اور کیا پڑھنا ہے، ایسا کیا پڑھنا ہے کہ 21 دنوں میں ہمارا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ اور رمضان کے دیکھیے خصوصی اور خاص گھڑیاں، رمضان کی برکتوں والی گھڑیاں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی مشکلات کو اپنی جھولیوں میں بھر کر لے کر جائیں اور ان جھولیوں میں واپسی پر خوشیاں لے کر لوٹیں۔ بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی آسان اور بڑا ہی باکمال وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 21 دنوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، قبلہ رخ کے بیٹھنا ہے اور یکم رمضان المبارک سے یہ عمل شروع کریں اور کوشش یہ کریں کہ یکم سے شروع کر لیں، لیکن اگر یکم رمضان المبارک آپ سے اسکپ ہو گئی ہے، یعنی آپ اس دن بہت سی بہنیں ہیں نہیں روزہ رکھ سکتی، تو پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے بعد کے دنوں میں یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر بھائی ہیں تو وہ کسی بھی رمضان کے دن سے یہ عمل شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہے 21 دنوں کا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس دن عمل کریں اس دن روزہ ضرور رکھیں۔ ویسے بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ تو ہم میں سے ہر کوئی رکھ رہا ہوگا، اور جس وقت یہ عمل آپ نے کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ اگلے روزے کی بھی آپ کی نیت ہو اور پچھلا جو روزہ گزرا ہے وہ بھی آپ نے رکھا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ فرض بھی آپ نے نبھایا ہو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یا تو مغرب کا ٹائم لے لیں یا عشاء کا ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے؟ مغرب اور عشاء ان دونوں میں سے ایک ٹائم آپ نے لینا ہے، مغرب اور عشاء۔ کیوں یہ دونوں ٹائم ہے؟ کیونکہ ان ٹائم پہ جو ہوتا ہے انسان تھوڑا سا فرصت کا ہوتا ہے، اسے فرصت ہوتی ہے، اور یہ جو تھوڑا سا 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، 12-14 منٹ کا ہے، یہ دیکھیں اب آپ لوگوں کے جو پڑھنا ہے وہ آپ کی سپیڈ کے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی سپیڈ سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان رواں ہوتی ہے نا کچھ کلمات کی ادائیگی کے سلسلے میں، تو وہ اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے منٹ میں یہ ختم کر لینا ہے، مکمل کر لینا ہے۔
لیکن کوشش یہی کرنی ہے کہ خالی اسپیڈ کو مد نظر نہ رکھا جائے، کوشش یہ کرنی ہے کہ اسپیڈ کے ساتھ ساتھ آپ اپنی توجہ کے اوپر خاص طور پر توجہ رکھیں، توجہ کے اوپر خاص طور پہ توجہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی توجہ میں ادھر ادھر کے کوئی سوچ نہ ہو، آپ کی توجہ بھٹکے نہ۔ یہ جو دو اوقات ہیں، مغرب کا وقت ہے اور عشاء کا وقت ہے، ان دونوں اوقات میں انسان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فرصت کے لمحات ہوتے ہیں۔ ان میں آپ بالکل ٹینشن فری ہو کے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی پریشانی کو، سب کچھ چھوڑ دیں، ہر کام کو چھوڑ دیں، ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ نے یا مسبب الاسباب، یہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 1100 بار، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی شامل کر لیں، کوئی سا بھی درود کر سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی اگر آپ نے پڑھ لیا تو زیادہ بہتر ہے، اور کیونکہ درود ابراہیمی جو ہوتا ہے بچپن سے سیکھا ہوا ہوتا ہے درود، سب سے پہلے ہم یہی درود سیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کیونکہ سیکھ رہے ہوتے ہیں 6-7 سال کی عمر سے، تو اس لیے یہ درود ذرا سب سے پہلے ہم نے سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اور درود پڑھیں گے وہ بھی ٹھیک ہے، اور درمیان اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کر لیں، یا کوئی بھی درود کر لیں، یا مسبب الاسباب 1100 بار پڑھنے ہیں۔ 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اپنے مشکل کو، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانی کو صرف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اس مشکل حاجت اور پریشانی کو لے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ تو بہت بڑی مشکل ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے صرف اس حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یا مسبب الاسباب کا ورد کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ 21 دنوں کے اندر اندر فیصلے ہو جاتے ہیں، 21 دنوں کے اندر اندر کمالات ہو جاتے ہیں، 21 دنوں کے اندر اندر معجزے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ورد ہے، بہترین تحفہ ہے، ماہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنے آنے والا ماہ رمضان میں آپ یاد کریں گے کہ ہم نے کوئی عمل کیا تھا اور ہم نے کوئی وظیفہ کیا تھا جو اس قدر باکمال تھا۔ عمل کی احتیاط بتا دوں کہ اس وظیفے کا، اس عمل کی احتیاط کیا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، کہ آپ نے اگر مغرب کے ٹائم کر رہے ہیں یا عشاء کے ٹائم کر رہے ہیں، دیکھیں دونوں ٹائم میں جو آپ کا افطار کا ٹائم ہے، جو روزے کی حالت کا ٹائم ہے، وہ گزر چکا ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو روزے کی حالت کا ٹائم ہے وہ آپ نے روزے میں ہی گزارا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی روزہ رکھنا ضروری ہے، اور آنے والا جو اگلا دن ہے اس میں بھی آپ کی نیت روزے ہی کی ہو کہ کل بھی میں نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ ایک پہلی احتیاط ہے۔ دوسری احتیاط کیا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان کا عمل ہے، ماہ رمضان کی ادائیگی جو فرض ہے، روزے ہم مسلمانوں پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو فرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ تو پہلی احتیاط یہ ہے کہ ماہ رمضان کا وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے روزے کو سکپ نہیں کرنا، روزہ ضرور رکھنا ہے، پچھلے دن بھی اور اگلے آنے والے دن میں بھی آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسری احتیاط آپ کو میں بتاتی چلوں کہ آپ نے افطار کے ٹائم پہ، یہ عصر کا ٹائم جو ہوتا ہے، عصر کا ٹائم لے لیں یا مغرب سے بھی پہلے کا ٹائم لے لیں یا عصر کا ٹائم لے لیں، ایک روٹی لے لیں، اس کے اوپر کوئی بھی سالن رکھ دیں، کچھ بھی رکھ دیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اوپر رکھ دیں جس سے روٹی کھائی جا سکے۔ اچھا، وہ گلی میں مانگنے والے کسی فقیر کو دینے ہیں۔ جتنے آپ کے دن ہیں، یہ 21 دنوں کا عمل ہے، 21 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ میں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ عمل کون سا؟ جو روٹی کے خیرات دینے والا عمل ہے، وہ والا عمل، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دیکھیں، ایک اللہ پاک سے ہم ایک مسئلے کا حل مانگ رہے ہیں، خصوصی توجہ چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے بھی تو کچھ کام کرنے ہیں نا، ہمیں کچھ ایسے اعمال کرنے ہیں جس سے اللہ پاک راضی ہو۔ تو آپ نے، ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ہر محلے میں ہی ہوتے ہیں، ہر گھر کے سامنے
بہت سے مانگنے والے، خاص طور پہ ماہ رمضان میں بہت سے مانگنے والے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ بس اتنے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ایک روٹی اور اس کے اوپر کوئی بھی سالن، اور نیت یہ رکھیں، چاہے دال ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، نیت یہ رکھیں کہ اگلے 21 دنوں تک، جب تک دن آپ کے پورے نہیں ہوں گے، آپ نے یہ روٹی اور ساتھ میں سالن دینا ہے، اللہ کے نام پر خیرات کرنا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے 21 دنوں کے اندر اندر آپ کا فیصلہ ہو جائے گا، اور فیصلہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل وظائف صبا سبسکرائب کر لیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں، اور اگر آپ ہمارے ریگولر ویورز ہیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔